میں لوٹن سے آئے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ میرا ان کے آزاد کشمیر کے ساتھ سے ایک تعلق رہا کہ لڑکپن سے لے کر آج تک نہ صرف وہ بلکہ ان کے بڑے بھائی سید توقیر گیلانی صاحب جو میرے مرشد میرے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی سید تحسین گیلانی جن کی ساری زندگی اپنے مادر وطن کی آزادی اور عوامی حقوق کی جدوجہد میں گزری، لوٹن سے تشریف لائے۔ سید تحسین گیلانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے، جو چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد بلا شبہ میں اپنی طرف سے بھی اور جتنے بھی ہمارے لوگ باہر سے آئے ہیں ان کی طرف سے اہلیان بولٹن کو 9 جون کی کال پر اوورسیز کشمیری جہاں جہاں ہیں سب سے پہلے اس کال پر لبیک کہنے کے لیے اہلیان بولٹن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، مجھے چونکہ شکیل جرال صاحب کی طرف سے ایک ٹاپک پریزنٹ کیا گیا تھا کہ حق ملکیت اور حق حکمرانی کے اوپر آپ نے بولنا ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا سلوگن بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں صرف اپنے 3-4 منٹ میں بات ختم کروں گا کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کی جو اس کی لائن اور لینتھ ہے اس کو کلیئر کر کے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے عوام کی جدوجہد کر رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا تحریک آزادی کے حوالے سے آج تک نہ اس نے اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دیا یا نقطۂ نظر یا کوئی خاص نظریہ دیا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریجنل ایک حصے کے لوگوں کی جدوجہد ہے۔ اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس جدوجہد سے اسلام آباد کو کوئی خطرہ ہے یا اس جدوجہد سے پاکستان کی ساورینٹی کو کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ اپنے من سے نکال لے۔ یہ بنیادی حقوق کی جنگ ہے، اور اسی کے تناظر میں جو حق ملکیت اور حق حکمرانی ہے وہ ایک ریجن کی بات کی گئی ہے۔ آپ پہلے تو یہ ہم طے کرتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ آیا یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے یا اس میں گلگت کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے یا سری نگر کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے۔ جب گورنمنٹ آزاد کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ہم نے کبھی بھی سری نگر کے اندر گورنمنٹ کا کلیم نہیں کیا یا ہم نے کبھی بھی گلگت کے کلیم نہیں کیا۔ اس کو اس تناظر کے اندر دیکھا جائے کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں یہ ان کی نمائندہ حکومت ہے اور وہ اس ضمن میں بات کر رہے ہیں۔ حق ملکیت بیسیکلی جو ہمارے وسائل ہیں ان کی حق ملکیت کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم نہ تو تربیلا ڈیم کی ریالٹی کی بات کرتے ہیں، نہ ہم کراچی کے سمندر پہ جو ہے وہ اس کی کوئی حق مانگتے ہیں۔ حق مانگتے ہیں تو منگلا ڈیم کا حق مانگتے ہیں جو میرپر کے اندر بنا ہوا ہے۔ حق مانگتے ہیں تو ہم بڑالی ڈیم پہ مانگتے ہیں جو کوٹلی کے اندر بنا ہوا ہے۔ حق مانگتے ہیں تو نیلم جیلم پہ مانگتے ہیں جو مظفر آباد کے اندر بنا ہوا ہے۔ اور آج جو 30 لاکھ کشمیری کم و بیش 30 لاکھ کشمیری آزاد کشمیر کے لوگ جو دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لینڈ کرنے کے لیے ایک ایئرپورٹ میسر نہیں ہے۔ آپ سائیوال کے اندر، ملتان کے اندر، سیالکوٹ کے اندر اگر ایئرپورٹ بن سکتے ہیں تو کیا 30 لاکھ کشمیریوں کے لیے میرپر کے اندر ایک ایئرپورٹ نہیں بن سکتا؟ کیا جو ہم لاکھوں کروڑوں کا زر مبادلہ بنتے ہیں کیا ہمارا حق نہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک شیڈیول بینک ہو کشمیریوں کا تاکہ یہاں سے نکلنے والا پیسہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگے؟ آج آزاد کشمیر کے اندر آپ کو سانپ کاٹنے کی ویکسین میسر نہیں ہے۔ ہڈی ٹوٹ جائے پنڈی لے کے جاؤ، کوئی بخار آ جائے پنڈی کے لے کے جاؤ، آپریشن ہو جائے پنڈی لے کے جاؤ۔ آج آزاد کشمیر کے لوگوں کو اسپتال میسر نہیں۔ آج آزاد کشمیر کے وہ لڑکے جو ماسٹرز کا یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں ایک ایسی یونیورسٹی میسر نہیں جو ان کے ماسٹرز کو اس قابل بنا سکے کہ وہ دنیا کے اندر جا کر یونیورسٹیوں کے اندر جا کر پروفیسر لگ سکے، نہ کہ وہ یہاں آ کر فیکٹریوں میں ٹیکیوں میں اور ٹیکسیوں میں جو ہے وہ کام کرے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے حق حکمرانی کی بات کی گئی اور حق حکمرانی جو ہے اس میں جڑتا ہے آپ کی 12 سیٹیں۔ یہ ظلم و ستم بند ہونا چاہیے۔ ایک ذاتی طور پر میں یہ بھی تجویز رکھتا ہوں کہ اگر ہماری یکجہتی، اگر ہمیں
آزاد کشمیر کے اندر اس کو شو کرنا ہے آپ نے مقبوضہ کشمیر سے، تو آپ ریجن وائز ایک ایک سیٹ لے لیں، ایک مقبوضہ کشمیر سے لیں، ایک جموں سے لیں، لیکن یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ کشمیر کونسل کے نام پر، 12 سیٹوں کے نام پر، کشمیر کمیٹی کے نام پر آپ لوٹ لوٹ کے ہمارے وسائل لے جائیں اور ہمارے لوگ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ ہم نسل در نسل جو ہے وہ بکھر چکے ہیں۔ آج پوری قوم جو ہے وہ کوئی مڈل ایسٹ کے اندر، کوئی یورپ کے اندر، کوئی امریکہ کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے، کیونکہ روزگار نہیں ملتا۔ میں آپ لوگوں سے ایک آخری گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیں باتیں ہم سٹیجوں سے بھی کرتے ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں۔ اب بہار کا موسم آ رہا ہے، آئیں گی یہاں پر چڑیاں دانہ چگنے، آپ کے لیڈر آئیں گے الیکشن لڑنے۔ کیا کوئی کھڑا ہو کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس عوامی جدوجہد میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیوں گولیاں چلائیں؟ یہ سوال پوچھنے والے ہیں۔ یہ سوال دیکھیں، اس جیسی یعنی ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ملکوں کے اندر رہنے والے، یہاں میرے بھائی کونسل کا الیکشن لڑتے ہیں، یہاں پر فردوسی صاحب کونسلر ہیں، مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ فردوسی صاحب آپ کو کتنے ہار پڑتے ہیں الیکشن جو ہے وہ جتنے کے اوپر، آپ کو کتنے جو ہے وہ ہار پڑتے ہیں کسی سڑک یا اس کو جو ہے نا وہ کونا ٹھیک کرنے کے اوپر۔ لیکن جس گراں سے ہمارا وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نسلیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، سکول یہاں پر ہیں، گھر یہاں پر ہیں، وہاں سے ایک چودھری صاحب جائیں گے، نہ میں نے ان کو ووٹ دینا ہے، نہ میں نے ان کے حلقے میں جانا ہے، لیکن بنگڑا ڈالنے کے لیے میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور اس ظلم میں، اس جبر میں آپ سب برابر کے شریک ہیں۔ جتنا کرپٹ مافیا ہے، جتنا کرپٹ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پیسہ کہاں سے جاتا ہے؟ 50% پیسہ یہاں سے چندے اکٹھے کر کے جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن اس حال کے اندر کم از کم 20-30 ایسی جو ہے وہ NGOs ہوں گی جو وہاں پر جو ہے وہ ایمبولینس سے پرووائڈ کر رہی ہوں گی، جو وہاں پر چندے اکٹھے کر کے سڑکیں بنوا رہی ہوں گی اپنے گھر میں، جو وہاں پر چندے اکٹھے کر کے سکولوں کو دے رہی ہوں گی، چلا رہی ہوں گی، اور پھر نعرے جناب فلاں صاحب کے اور فلاں صاحب کے۔ ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے تو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اس سسٹم کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں کھڑے ہو کے وہ سوال کرنے ہوں گے جو سوال آپ یہاں پر کرتے ہیں۔ ان منسٹروں کو، ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی آپ یہاں کے منسٹر اور MLA کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ یہ اقدار نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔